آرڈیننسز کو چیلنج کیا جائے, مگر یہ نہیں کیا جا رہا. وہ بھی پتا ہے کہ وہاں بھی وہ بھی چیلنج ہوا ہے, تو پریسیڈنٹس ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ پریسیڈنٹس نہیں ہے. اور یہ بائی دا وے یہ اب کلیئر ہو جائے گا سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے اندر کہ ان کے پاورز ہیں یا نہیں ہے, اور کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے. اس طرح سے لوٹ مار شروع ہو جائے گی پارلیمنٹ, کوئی جائے گا ہی نہیں کر بیٹھ جان کے کہتے نہیں کرا دے الیکشن کر لو کر دے. پریزیڈنٹ بھی ساڈا, پرائم منسٹر بھی ساڈا, اور اسپیکر بھی ساڈا, اور ڈپٹی اسپیکر بھی ساڈا, اور چیئرمین سینٹ بھی ساڈا, کر لو جو آئین مرضی کا, ویسے نہیں جاتے. تو پھر کس کو آپ بلائیں گے, کہاں آپ جائیں گے اگر سپریم کورٹ کے پاس نہیں جا سکتے؟ تو ایسے نہیں ہے. تو بہرحال تو اب یہ سارے ڈرامے چل رہے ہیں جی, گورنمنٹ کو کمپلیٹ کر لیا جائے, فلانا یہ ہو گیا وہ ہو گیا, سب نان سینس ہے یہ. دس از, اور اب فائنلی وی ہیو ٹو ویٹ فار دا سپریم کورٹ. اور میرا خیال ہے یہ جو ڈیمانڈ ہے جی فل بینچ کی, اٹس اے گڈ ڈیمانڈ. اب چاہیے سپریم کورٹ کو کہ یہ اتنا اہم ایشو ہے, یہ میرا خیال ہے تاریخ میں پہلی دفعہ اس قسم کی حرکت کی ہے کسی نے, کہ پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر اینڈ اسپیکر all three have committed illegalities and have violated the constitution. اب پرابلم سب کے لیے یہ ہوگا, ججز کے لیے, کہ اگر وہ کہتے ہیں انہوں نے کانسٹیٹیوشن وائلیٹ کی ہے تو پھر تو آرٹیکل 6 لگے گا ان کے اوپر. ان کے ساتھ بھی وہی ہوگا جو جنرل مشرف کے ساتھ ہوا. مگر میرا خیال ہے اب یہی تو مسئلہ ہے. اب میں یہاں زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں گا, بیکاز پھر وہ کہیں گے جی کہ یہ ججز کے اوپر بات کر رہے ہیں اور سبجوڈس ہے اور فلانا ہے اور ٹھیکڑا ہے, آواز روکنے کے لیے انصاف کی. تو پھر ٹھیک ہے خود کر لیں, مگر ہم دیکھیں گے ان کی ججمنٹ جب آتی ہے تو پھر تو ہم تبصرے کریں گے نا, اور پھر بہت سی باتیں کر سکیں گے. بالکل جی. اچھا سیٹھی صاحب, یہ تو آپ نے آج کی منظر نامہ جو ہے اس کے اوپر آپ نے تبصرہ کر دیا. اب آتے ہیں, دیکھیں نا کہانی جو ہے نا یہاں پر سیاسی کھیل جو ہے اس کے 4 بڑے کیریکٹرز ہیں. پہلا تو obviously عمران خان اینڈ کمپنی ہے, جنہوں نے آپ نے ابھی ذکر کر دیا, جو انہوں نے آئین کو توڑا مروڑا, ادھر کیا ادھر کیا ہے. دوسرا ظاہری بات ہے بہت اہم رول ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. تیسرا ہے اپوزیشن, اس کی بھی یقیناً ایک پوری اسٹریٹجی بن رہی ہوگی. اور چوتھا obviously the most important one is establishment. اب ان 4 کرداروں کو اگر ہم تھوڑا سا شروع ہم اگر کریں سپریم کورٹ آف پاکستان سے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ, اور بہت سارے لوگ سوال بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ جلدی اس کو ریپ اپ کر دیں گے اس معاملے کو, یا یہ لٹک جائے گا؟ میرا نہیں خیال کہ لٹکے گا. میرا خیال ہے اس کو جلدی فیصلہ دیں گے. میں تو سمجھتا تھا اس کے اوپر پہلے آج ہی فیصلہ ایک آ جانا چاہیے تھا جو کور ایشو ہے. پھر اس کے بعد, کیونکہ یہ اس وقت ایک خلا ہے, یہ خلا نہیں ہونی چاہیے تھی, اس کو سٹے کر دینا چاہیے تھا تاکہ کل آرام سے بیٹھ کے بات ہوتی, اور کوئی جلدی میں کوئی اقدامات نہ پریزیڈنٹ صاحب کر دیتے, یا یہ کوئی کر دیتا یا وہ کوئی کر دیتا. بس اس وقت اسمبلی ڈیزالوڈ ہے بائی دا پریزیڈینشیل آرڈر, اور کوئی اسمبلی نہیں ہے اس وقت, اور کوئی لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, پارلیمنٹ نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پارلیمنٹ نہ ہو؟ اور عمران خان صاحب کی جو حیثیت ہے وہ بھی ہمیں نہیں پتا اس وقت کیا ہے اور کیا نہیں. تو اس کو تو سٹے کرنا چاہیے تھا تاکہ ہم سٹیٹس کو پہ رہتے, اور کل فیصلہ ہو جاتا کہ بھئی یہ صحیح ہوا ہے یا غلط ہوا ہے. انفیکٹ بہت سے وہ لوگ تو یہ توقع کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ 2 باتیں کہے گا. ایک یہ کہے گا کہ آج جائیں, وہ اسمبلی واپس جائے, ہم اس کو سٹے کرتے ہیں سب چیز کو, واپس جائیں آپ, اور اسپیکر صاحب آپ مہربانی کر کے آپ کریں اپنا ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کو گنتی کریں, اور اس کے جو بھی فیصلے ہیں وہ اناؤنس کریں. اور باقی جو ایشوز ہیں کہ جی وہ یہ کنسپریسی ہے یا نہیں ہے, آرٹیکل 5(1) کو کوٹ کر کے جو صرف یہ کہتا ہے کہ ہر پاکستانی جو ہے اس کو اپنی ریاست کو بچانا ہے, تو وہ کیسے بچانا ہے؟ کیونکہ ایک کنسپریسی ہے, وہ کنسپریسی کی انویسٹیگیشن کرنی ہے, اس میں اتنے خلا ہیں, اتنے ہولز ہیں, تو وہ چیزیں ساری سپریم کورٹ بعد میں دیکھتا رہتا. مگر فار دا ٹائم بھی تو یہ ساری چیزوں کو سٹے کر دیتے, یا اس کو کیری فارورڈ کرتے اور کہتے باقی ایشوز ہم دیکھتے جائیں گے, اس کو تو کیری آن کرے گا, مگر نہیں کیا انہوں نے. تو اس کے اوپر بھی بہت سے سوال کھڑے ہو گئے ہیں کہ کیوں نہیں کیا. تو اینی وے اب ہماری یہی امید ہے کہ جلدی کریں گے ان چیزوں کے اوپر فیصلے, کل کر دیں یا پرسوں کریں, اس کے اوپر دیر نہ کریں, بیکاز جتنی دیر لگائیں گے اتنا سپریم کورٹ کے کانٹیکٹ کے اوپر سوال کھڑے ہوں گے. اس وقت ملک بڑا ڈیوائیڈڈ ہے اور بہت سی تنقید ہو رہی ہے. پہلے آپ نے دیکھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پی ٹی آئی والوں نے پوری ایک مہم چلائی ہے پاکستان کی افواج کے لیڈرشپ کے اوپر, اور اچھی خاصی مہم چلائی ہے, اور ٹارگٹ کیا ہے آرمی چیف کو, اور یہاں تک کہ ریٹائرڈ آرمی افسرز کے بیان لے کے اور ان کو ٹویٹر کے اوپر اور ان کو واٹس ایپ گروپس کے اوپر استعمال کیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, اور اس طریقے سے فوج کے اندر بدعنوی پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کے اوپر بھی بڑی ایشوز ہیں.
کہ آپ ایک ایجیٹیشن پروپیگنڈا آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ فوج کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور فوج کے خصوصاً لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے؟ کین یو ڈو دس؟ از ناٹ سبورژن ٹو ٹرائی ٹو انفلوئنس دی لیڈرشپ آف دی آرم فورسز؟ تو یہ ساری باتیں چل رہی ہیں باہر, نوٹ کیا جا رہا ہے, مگر اگر آپ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیں گے تو پھر دین تو رہ کیا جائے گا پیچھے پہ. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے سیریس ایشوز ہیں اور سپریم کورٹ should be seen to be doing justice in all this. جی بالکل. سیٹھی صاحب, آج صبح وزیر داخلہ جو اب سابق ہو گئے ہیں, اگر عمران خان کے آج کے فیصلے کو مان لیں, اب کابینہ کا وجود نہیں ہے, اس میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آن بورڈ ہے. یہ جو فیصلہ عمران خان نے, ڈپٹی اسپیکر اور ان کے قبال نے جو لیا ہے, اور کچھ ہی دیر بعد ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھا گیا کہ وزیر داخلہ یہ فرما رہے ہیں, کیا یہ بات درست ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ایبسولیوٹلی ناٹ, اور یہ بھی کہا کہ ہمارا اس سے یہ جو کچھ ہوا ہے اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اس کو آپ جوڑیں کل جو سیکیورٹی ڈائلاگ میں جنرل باجوہ نے جو تقریر کی ہے فارن پالیسی ایشوز پہ, اور اس سے ایک دن پہلے عمران خان نے اسی سیکورٹی کانفرنس میں جو بات کی اور جو مسلسل جو بیانیہ بنا رہے ہیں, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس میں ایک دو چیزیں اور ایڈ کر دوں, پھر اس کو سب چیز کو ڈسکس کرتے ہیں. ایک تو اس میں ایڈ کا آپ نے ذکر کیا آئی ایس پی آر کا رسپانس ٹو فواد چودھری کہ جی ہم نے ان کو سارا وقت ان کے ساتھ مشاورت کی ہے اور سب کچھ ٹھیک ہے. وہ وہاں کا رسپانس آیا, بالکل نہیں کی, ایبسولوٹلی ناٹ. آپ نے ذکر کیا سیکیورٹی کانفرنس کا, خان صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ سازش کر رہا ہے ہمارے خلاف, اتنی بڑی سازش کہ اب ہم آئین کو بھی توڑنا پڑے گا in order to confront that سازش. اور ادھر جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیسفل ریلیشنز اور اچھے ریلیشنز چاہتے ہیں امریکہ کے ساتھ, اور ویسٹ کے ساتھ جس کے ساتھ ہم تجارت کرتے ہیں, جس سے ہم قرضے لیتے ہیں, اور بالکل اس کے برعکس جو خان صاحب بات کر رہے ہیں. تو آرمی چیف صاحب ایک بات کہہ رہے ہیں اور خان صاحب دوسری بات کہہ رہے ہیں. ادھر ڈی جی آئی ایس پی آر ایک بات کہہ رہا ہے اور فواد چودھری صاحب دوسری بات کہہ رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آئیے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل میں جب میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا یہ لیٹر, تو جو بھی وہاں ہوا وہاں خان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ وہاں ہم نے پروف کر دیا کہ جی ایک بہت بڑی امریکن کنسپیریسی ہے. ابھی بھی کہہ رہے ہیں, آج بھی کہا ہے کہ جی وہاں نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے اندر ہم نے یہ طے کھایا کہ بہت بڑی کنسپیریسی. اور آپ منٹس نکال کے دیکھ لیں کہ جی اس کے اندر لکھا گیا ہے یہ سب کچھ. مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی اس میں تو کوئی اسی کنسپیریسی کا ذکر نہیں آیا, سوائے اس کے کہ ہم نے یہ سمجھا ہے کہ غیر مناسب باتیں کی گئی ہیں